حقا کے بنا لا الہ حسن حسین حقا کے بنا لا الہ حسن حسین اللہ کریم علیہ السلام سرکار کے بعد ضرور پاک آمین بارگاہ علیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اسی سارے محمد عمر صاحب انہوں نے بیٹے محمد مدثر محمد سلیم انہوں نے بھتیجے محمد انس عمر صاحب اور محمد شبیر مدثر صاحب اس نظام کے سارے شامل ہیں اللہ کریم انہوں نے صبر عطا فرمائے تو اسی دعا واسطے آئی سب دی دعا ہے اللہ کریم بچے دی بخشش فرمائے کوئی مسئلہ ہے جتھے بندے میں موت مقرر ہوئی وقت مقرر اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وقت اگے پیچھے نہیں ہوتا بندہ اس جگہ تے پہنچ جاندے میں کچھ بیان کرنا سی تو مولانا شیخ صاحب تشریف لے وہ بیان اپنے مخصوص انداز میں فرمان اللہ کریم پسندگان صبر جمیل عطا فرمائے اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے میں جمعہ شریف ہے جمعہ شریف ہے نا یہاں نہیں تھا 10:30 کا ٹائم تھا ہوں اعلان 10:30 پہ ہوگا چلو بیان کر رہے ہیں پھر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وسيتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں معزز عبدالسلام معزز و محترم سامعین و ناظرین یہ نظام قدرت ہے کہ غمی اور خوشی کا ایسا میلاد ہے کہ عید کے مسرت موقع پر اتنا بڑا داغ مفارقت جدائی صدمہ جس کے دل پہ بیتی ہو اسی سے کو پتہ ہوتا ہے اور اتنی جوانی کے عالم میں پھر خوشی کے ماحول میں یہ موت کا جام منہ پر لگانا اور والدین کو دوست احباب کو جدائی کا صدمہ دے جانا یہ وہ مقام ہے جس پر انسان بے اختیار ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اس پر انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے علامہ صاحب نے مجھے عزت بخشی وقت تھوڑا تھا میں میرے حوالے کیا رات کو بھائی اشرف نے مجھے فون کیا کہ کچھ اشرف تو مجھے جانتا ہے آپ شاید نہیں جانتے اس گھرانے سے ایک پرانا تعلق ہے ان کا تعارف صرف منڈی نہیں ان کا تعارف گوجرا ہے اور گوجرے میں جب ہم کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے کیونکہ میری ننہال گوجرا ہے تو اس وقت اڈے پہ جو سکون کی جگہ ملتی بیٹھنا نصیب ہوتا وہ انہیں کا کمال تھا اور یہ صدقہ خیرات خدمت انسانیت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ کریم نے آج مقام دیا ہوا ہے لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ کسی کے پاس کی بات نہیں وقت کے دامن میں بہت ہی گنجائش تھوڑی ہے
اگر بھائی جان کی بات دیکھو تو 3 منٹ باقی ہے، لیکن چلے میں اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے ایک باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید برہان رشید اللہ کی کتاب ہے، یہ ضابطہ ہے حیا۔ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھے نہ سمجھے، یہ شعبی قسمت ہے۔ انسان کو یہ ماننا چاہیے قرآن کو کتاب ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کی تشریح اور تفسیر کے لیے ہم محتاج ہیں سیرت مصطفیٰ کے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سامنے نہ ہو تو ہمیں قرآن کی سمجھ آتی۔ قرآن کا شرح ہونا بھی سرکار نے بیان کیا۔ میرے پاس تو جبریل آئے نہیں، پتہ چلا یہ آیت ہے کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ یہ قرآن ہے کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول۔ لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں سیرت مصطفیٰ کی، حدیث مصطفیٰ کی۔ تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اور ایک حدیث رکھی ہے، پر اسی پر میں 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ اب آپ اسی وقار حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتنم خمسن قبل خمسن، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانا۔ یہ میرا دعویٰ نہیں لیکن سرکار کے فرمان کی تاثیر ہے کہ آپ نے توجہ کی تو بات سمجھ آئے گی۔ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا فرمایا؟ شبابی کا قبل حرمک، اے جوان اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے جوانی کو غنیمت کا۔ اب کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ میں نے بوڑھا نہیں، تر جوانی نیکی کردن شہوہ پیغمبری، جوانی میں نیکی کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے جوانی کی قدر کریں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اور دوسرا فرمایا صحت کا، اللہ نے تجھے صحت و تندرستی دی ہے قبل سقم کا، اس سے پہلے کہ تو بیمار ہو جائے۔ صحت کو غنیمت جانو۔ ہم کتنے لوگ ہیں بچپن دیکھیں، جوانی دیکھیں، صحت دیکھیں، پھر بیماری کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی یہ بس کا روگ نہیں، رب نے موقع دیا ہے اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے صحت کی قدر کرو، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ معاشر کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جتنا یہ پنڈال بھرا ہوا ہے سارے دکھ اور درد کی کیفیت میں مبتلا ہے، ایمانداری سے بتائیے کیا صحت اللہ کی نعمت نہیں؟ جوانی اللہ کی نعمت نہیں؟ زندگی اللہ کی فرمایا اللہ نے کہ میری نعمتوں کو گننے لگو تو گن سکتے؟ اگر بھائی انصر کے پاس اچھا عہدہ رہا تو رب کی نعمت، اگر صحت تو رب کی نعمت۔ یہ جتنے میرے چودھری برادران یہ اپنا بکن شریف سے میں سب جانتا ہوں، لیکن جو کچھ جس کے پاس ہے کس کا دیا ہے؟ میرے مالک کا دیا ہے۔ تو اس نے ایک حکم دیا، فرمایا معاشر کا دن ہوگا، انسان غفلت نہ کرنا کہ میری مرضی ہے، فضل کروں تو تیرے گناہ پہ پردہ ڈال کے بیڑے پار کر، عدل کروں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عدل پہ آ گیا تو رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب لوں گا۔ تو یہ ساری نعمتیں اگر رب نے نعمتوں کا حساب شروع کر دیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تمہارا فرمایا صحت اللہ کی نعمت، اس کی قدر کرو۔ آگے تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا غنا کا رب نے تجھے رزق دیا، دولت دی، سوچ کرو، فکر کرو۔ مالک فرماتا مما رزقناہم، میں نے انہیں رزق دیا ہوا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں دولت دی، اغنا، تجھے غنی کر دیا، فرمایا اس سے پہلے کہ تو فقیر ہو جائے۔ اس کائنات کے اندر غور کرو، قرآن کہتا ہے تدبر اور فکر کرو۔ کئی لوگ کبھی بادشاہ، کبھی وزیر، کبھی اسیر، کبھی تخت پہ، کبھی در پہ، کبھی خاک چھانتے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے کہ کوئی ایسی گھڑی آ جائے، مالک نے تجھے دولت دی ہے، اس دولت کی میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ 2005 کے اندر زلزلہ آیا تھا شمالی علاقہ جات میں۔ ہمارے علاقے کے لوگ جا کر کشمیر میں ہاتھ پھیلا کر اپنی روزی پوری کیا کرتے تھے۔ آنن فانن اذا زلزلت الارض زلزالہا، کریم نے معاشر کے زلزلے سے پہلے تھوڑا سا جھٹکا دیا۔ ہوا کیا؟ 5-6 منٹ کا ٹنور تھا۔ اب آپ زی وقار اس ڈیوریشن کے اندر کیا ہوا؟
کہ وہ دینے والا ہاتھ دینے والا بن گیا۔ اے انسان فکر کر، غفلت کے پردے چھوڑ، اب نہ ہو، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تجھے غنی کیا اس سے پہلے کہ فقیر ہو جائے، دولت کو اللہ کے رستے میں لگا دے۔ اب لگاؤ تو کیا ملے گا؟ اب آپ اسی وقار اللہ نے فرمایا یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے رستے میں قرض حسنا دو، مالک ملے گا کیا؟ فرمایا جس طرح کسان فصل کاشت کرتا ہے، ایک دانہ کاشت کرے، ایک اس سے شاخ نکلتی، پھر 7 سکے 100 حبہ، اور اس پہ 7 سکوں میں ایک میں 100 دانہ، 700 دانے ایک دانے سے بنتے ہیں۔ فرمایا بندے آ میری رستے میں میری رضا کے لیے میرے دیے ہوئے سے، اللہ یہ سوچنے والا میرے دیے ہوئے سے، نہ تو کہاں سے لے گا، میرے دیے ہوئے سے لگا، پھر دیکھ 700 تک نہیں اس سے بھی زیادہ برکت دوں گا۔ آگے چلیے، وقت تھوڑا ہے، کیا فرمایا اس سے پہلے؟ فرمایا فراغک قبل شغلک، اے انسان تجھے فرصت ملی ہے اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فرصت بڑی رب نے دی، آج فرصت کا وقت فجر کی نماز تھا، وقت بھی تھا، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، نعمتیں بھی تھی، پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ نہ کر سکا تو کتنی شوریہ قسمت ہے۔ صرف دکھ کی گھڑی میں آنے والوں، آپ کا آنا یہ سنت ہے، کسی کی دکھی کے دکھ کو بانٹنا، غم میں شامل ہونا سنت مصطفیٰ، تعزیت و عیادت سنت مصطفیٰ ہے۔ پتہ نہیں کتنے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے سوچنا تو یہ تھا اگر یہ بیٹا نوجوان عامر کا چلا گیا ہے تو کیا میری زندگی کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، یا میرے گھر دکھ اور درد نہیں آنا چاہیے؟ تو یہ تھا اس جنازے کے بعد کوئی بے نماز نہ رہتا، لیکن ہم اٹھتے جوانیوں کے جنازے بھی اٹھا کر بے نماز رہتے، پھر بھی اللہ کے حکم سے غافل رہے۔ یہ غفلت ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تو مصروف ہو جائے، لوگ کہتے قاری صاحب تویز دو، قاری صاحب دم کرو، دکان بن جائے، چل جائے، رکاوٹ ہے، بچہ یورپ چلا جائے، مصروفیت مل جائے۔ رب سے یارو مانگ کر یہ نعمت لی، لیکن رب نے فرمایا میں نعمت دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر بھی آزماتا ہوں۔ اب دیکھ کاروبار تجھے دیا، مصروفیت دی، اب حی علی الصلاۃ کا اعلان بھی سن لے، حی علی الفلاح کا نغمہ بھی سن لے، اس سے پہلے کبریائی بھی سن لے، شہادت بھی سن لے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر یہ گواہیوں کے بعد حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف اگر تو نہیں پلٹا تو سن پھر تو نے رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں۔ اور اس حدیث پاک کی آخری بات پھر میں آیت کی طرف پلٹتا ہوں، کیا فرمایا حیاتی کا قبل موت، اے بندے اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے، بہن بھائیوں کو، بھتیجوں کو، چاچوں کو، جتنے یہ پورے خاندان کو کیا خبر تھی کیا ہونا۔ یہ صرف موت نہیں، بہت بڑا سبق ہے۔ در سے خوشی سے چلا، دوستوں کے ساتھ ہے، سیر کے لیے، وہ اکیلا تو نہیں گیا، کتنی دنیا کی، لیکن اللہ نے شب برات کو جو اس کا نامہ اعمال لکھ دیا تھا، کب یہ پتا گرے گا، کہاں پہ ٹوٹے گا، کس مقام پہ جا کر یہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ پھول کی شکل کا چہرہ، والدین کی محبتوں کا مرکز، جس کو دیکھ کر باپ کی آنکھیں ٹھنڈی اور ماں جس کی آواز سن کر دل میں سکون محسوس کرتی، بہنیں اگر بھائی کے چہرے کو دیکھ کر اپنا راحت اور سکون محسوس کرنے والی، دوست چلتے ہوئے ناز کرنے والے، کسی کو کیا خبر تھی کہ کہاں جا کر کس مقام پہ وہ کیا کہتے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ موڑ تے بھوک جاوے۔ اب آپ اسی وقت یہ موت ہی نہیں تھی، یہ بہت بڑا سبق تیرے میرے لیے تھا۔ وہ صرف اکیلا نہیں گیا، ہمیں درس دے کے گیا ہے۔ اگر اٹھتی جوانی میں میں چلا گیا، آج میرے والدین اگر اہو مقام میں ہیں، دوست باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں رو رہے ہیں، بابا یہ جانے والے کے پیار میں رونے کے آنسو آتے ہیں، تو یہ رونا جب آتا ہے تو جانے والا پیغام دیتا ہے، پیچھے رہ جانے والے تو سدا نہیں بیٹھے گا۔ لک برساں جیوے کوئی اوڑ ایک دن مرنا۔ اب آپ اسی طریقہ بڑا سبق، حدیث کا خلاصہ، حیات کا تیرے رب نے تجھے زندگی دی ہے، فرمایا اس کی قدر کر، کب تک؟ قبل موت، اس سے پہلے کہ تیری موت آئے۔ پتہ یہ چلا یہ موت کا وقت معین ہے، قریب ہے، کتنا ہے نہ تجھے پتہ نہ مجھے، لیکن اب آپ اسی وقت یہ زندگی امتحانات سے عبارت ہے۔ بچہ ولادت سے لے کر موت تک انسان زندگی جو بھی گزارتا ہے، بڑے بڑے امتحانات۔ میری طرف توجہ کریں، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، 10 منٹ صرف میرے پاس باقی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان ہے،
जिंदगी का एक लम्हा आजमाइश है, जिंदगी का एक एक लम्हा रब उसको राजी करने के लिए है, और एक एक लम्हा रब से दूर होकर शैतान का संगी बनने के लिए। रब ने जो जिंदगी, देखो ये अल्लाह का निजाम है। माँ की गोद से बच्चा ले लेता, बाप का जवानी में सहारा बनता है, वो फूल नहीं समाता, लेकिन उसके हाथों से बेटे का हाथ जुदा करके ले जाता है। और कुरान ने इस इम्तिहान पे एक सबक पढ़ा दिया है, तकलीफ, इम्तिहान ये बंदे के बस का रोग नहीं। अगर ये बस का रोग होता तो उसका सारा कबीला खानदान इकट्ठे होता, अपनी जान भी गिरवी रखकर सांसें ले लेता, लेकिन यहाँ मेरा और तेरा बस चलता। मौत जब आती तो टलती, लेकिन अहबाब इसी बकार इम्तिहान, ये भी इम्तिहान है, इतना बड़ा इम्तिहान है। कसम से मुझे पहले पता, मैं स्कूल में बात कही तो मुझे जब तफसील का पता चला ना, मुझे भाई ने तो रात को इतना ही कहा कि फौत की हो गई। मेरा अपना दिल जो है ना वो डूबने लगा, आंखों में नमी, यार इतनी जवानी के आलम में ये मामला, लेकिन बंदा कर कुछ नहीं सकता। अब इम्तिहान है, इस इम्तिहान से गुजरना कैसे। आइए कुरान की तरफ। मैंने शुरू में अर्ज किया ना, एक हदीस इसके साथ अर्ज करो, फिर शायद की समझ आएगी। मेरे करीम आका ने फरमाया कि मेरी आल और कुरान ये कभी जुदा नहीं है, ये पूरी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे। और बल्कि जामे सगीर के एक और हदीस मेरा दिल कर तुझे सुनाओ। करीम आका ने क्या फरमाया, अत्तिबू औलादकुम सलासा खिसाल हुब्बे नबीयकुम हुब्बे अहले बैति व तिलावतुल कुरान। फरमाया लोगों अपनी औलाद को तीन चीजों का दर्स देते रहे। तो जो है आपकी पहली क्या, हुब्बे नबीयकुम, जो तेरा नबी है उसका प्यार अपनी औलाद को देना बाप की जिम्मेदारी है। अगली बात सुनिए, फरमाया वहुब्बे अहले बैतिही, और अहले बैत की मोहब्बत का दर्स देना, ये भी वालिदैन के जिम्मे है अपनी औलाद को दर्स दे कि आल की शान क्या है। इसलिए नहीं कि हम दुनिया में आए हैं, वल्लाह दुनिया ही नहीं है, आखिरत में भी बच के रहना है तो आले रसूल का दामन पकड़ना पड़ेगा। कायनात में एक ही घराना है, एक ही घराना है। दुनिया में बड़े बड़े इक़्तिदार अल्लाह ने दिए, बड़ी बड़ी शानें, सबको मानते हैं। रब जिसको इज्जत दे उसकी पगड़ी का एहतराम करो, लेकिन वल्लाह किसी सैयद के सर पे इमामा ना भी बंधा हो, उसके खून की ये शान है। बड़े बड़े कद गुलामों के कदमों में अपने सर रखकर अदब व इहतराम का दामन थाम कर अल्लाह के रसूल की रज़ा। अब ये कुरान के साथ आल का और कुरान का जोड़ सिर्फ वक्ती नहीं है, ये इसलिए कि कुरान समझना हो तो आल के दर पे जा, आल को समझना हो तो कुरान के दर। अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, जब भी तकलीफ आ जाए, इम्तिहान आ जाए, तो दो काम करने, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और, सुनते हैं ना, सुन, सब्र और, किसी मौलवी का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम। क्या ऐ ईमान वालो, जब मुसीबत आ जाए तो क्या करना है, सब्र और। अब ये बहुत बड़ी इम्तिहान है, मैं पूरी फैमिली से गुजारिश कर रहा हूँ, ये इम्तिहान होने से नहीं गुजरेगा, ये इम्तिहान होगा कार से नहीं, दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम सब्र, दूसरा काम, इसलिए कि बेसब्री में नमाज पढ़े तो होते ही नहीं। नमाज को मख्तर इसलिए बाद में इसलिए रखा कि सब्र का दामन थाम, फिर अल्लाह के हुजूर झुक जा, या अल्लाह क्या मिलेगा। फरमाया जितना बड़ा भी इम्तिहान है तुझे सुरखरू कर दूंगा। मेरे मालिक, कुरान की आयत तो है, लेकिन समझने के लिए कोई नमूना भी तो मुझे चाहिए था। या अल्लाह तेरे इस कुरान की कोई तफसीर भी चाहिए था। जब से ये आयत आई लोगों ने सिर्फ पढ़ी है, ये इस पे अमल किया है। फरमाया देख मेरा कुरान कहता है मेरे पैगंबरों के ऊपर आरे चलाए गए, सब्र का दामन, मेरे पैगंबरों को तशद्दुद किया गया, सब्र का दामन। मालिक वो तो तेरे पैगंबर थे, बराह रास्त नहीं आती थी, आगे का नजारा भी मिले। तो अबाब ज़िबकार एक ही जवाब आएगा कि जब तू आले रसूल का दामन पकड़ेगा तुझे सब्र की समझ आ जाएगी। आज अबाब ज़िबकार सुनिए, तवज्जो चाहूंगा, माना के बड़ी तकलीफ, बड़ा इम्तिहान, लेकिन आज तेरे मेरे कंधे पे को कंधा रख कर रोने वाला भी है। आज अगर आमल के दर्द दुख तकलीफ है तो भाई अशरफ भी आया हुआ, और भी आए हुए, चौधरी साहबान आए, मैं आया, उलमा आए, नात आए, और हर बंदा मिलते पहला क्या कहता है, सब्र करो, ये अल्लाह का अमर है, यही कहते हैं। लेकिन मैं आपको करबला की धरती पे ले जाना चाहता हूँ। अब आप ज़िबकार जहां वहां पे जितना जुल्म और सितम हुआ, जितना इम्तिहान हुआ, आदम सफीहुल्लाह से लेकर सुबह क़यामत तक, मेरे जुमले पे गौर करना, वल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान ना हुआ है
نہ ہوگا. لیکن اتنا بڑا صبر نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکے گا. یار تیرے میرے گھر جوان بھائی چلا جائے, دوسرا بھائی کندھے پہ سر رکھ کے روتا ہے, دلاسا دیتا ہے, کوئی روٹی پکانے آ جاتا ہے, کوئی کفن لے کے آ جاتا ہے, کوئی چارپائی اٹھانے آ جاتا ہے, کوئی قبر کھودنے چلا جاتا ہے. لاکھوں سلام سیدہ زینب کے صبر پہ, لاکھوں سلام امام زین العابدین کے صبر پہ. کربلا کی سرزمین ہے, ایک نہیں دو نہیں 71 لاشیں. یہ لاشیں کوئی عام تو نہیں, اس میں وہ علی اکبر شہزادہ بھی ہے جو جمال مصطفیٰ ہے, جو کمال مصطفیٰ ہے, جس کی اذان کربلا میں گونجی, پورے خلق نے سنا, فرشتے طرف اٹھے کہ کس کی اذان ہے. اباب ذی وقار وہ شہزادہ بھی موجود ہے. حضرت امام حسن مجتبی کا لخت جگر نور نظر حضرت قاسم بھی موجود ہے. جو چل کے نہیں آتا وہ علی اصغر بھی موجود ہے. جہاں تو سیدہ زینب کے دو شہزادے ہیں, اونو محمد وہ بھی موجود ہے. جہاں خادم حر بھی موجود ہے. 1 2 3 4 نہیں اور 71 لاشیں. یارو ایک ایک کر کے زمین پہ یہ پھول گرتے گئے اور کربلا کی زمین کو اپنے خون سے سیراب کرتے گئے. کہنا جو جملہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آئے تو سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دلاسے دیتے ہیں. مجھے کوئی مائی کا لال مورخ بتا سکتا ہے کہ پاک حسین کا جب شہزادہ علی اکبر گرا تھا اور زمین پہ تشریف لائے تھے, کسی نے آ کر پاک حسین کے کندھے پہ سر رکھ کر کہا تھا میں تیرا بھائی موجود ہوں, صبر کر کچھ نہیں ہوتا؟ کیا ان کے لاشوں پہ کفن دینے کے لیے ایک برادری آئی تھی؟ کیا ان کے جنازے پڑھانے کے لیے اتنا بڑا اجتماع تھا؟ کیا کربلا کی سرزمین پہ ان کے کل کے لیے شان ثواب کے لیے اتنا اہتمام تھا؟ یارو اتنے نفوس قدسیہ جب گئے, یہ صرف واقعہ روکنے دھونے کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کے صبر کو دیکھنا ہو تو کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی کہتے ہیں تو مالک راضی رہے تو ہم بھی راضی رہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ تھا صبر, یہ تھا کتنا صبر ہے, 1 نہیں 2 نہیں 71 دیے. میرے پاک حسین کے پاؤں میں کوئی لفظ آئی؟ کوئی مائی کلام بول سکتا ہے کہ 71 دے کر پاک حسین کے قدم ڈگمگائے یا پاک حسین نے شریعت کا دامن چھوڑا ہوگا؟ اور بھائی جو کربلا میں شریعت کا جھنڈا بلند کرنے گیا ہے وہ شریعت کا دامن چھوڑ سکتا ہے؟ پھر آگے چلیے, یہ دنیا کا نمونہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا کہ یہ آل اور قرآن قیامت تک اکٹھے آئیں گے. اب قرآن کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ کہ جب تکلیف آئے صبر کرنا ہے. اب اس صبر کی عملی انتہا کر دی تو فاطمہ زہرا کے نور نظر نے کر دی. عزیزان گرامی قدر میں اختتام کی طرف آگے چلیے. قرآن کا دوسرا حکم کیا؟ والصلاۃ, نماز. تیری میری نماز کا علم ہوتا ہے, تیری میری نماز اسی کے ٹھنڈک میں, تیری میری نماز امام کے اقتداء میں جو آج کل کا مولوی ہے. اب آپ ذمہ تیری میری نماز کا اور انداز, ہم گھر سے وضو کر کے آتے ہیں, پانی ٹھنڈا بھی ملتا ہے جہاں پینے کو نہیں مل رہا, جہاں پینے کو نہیں مل رہا. ہم تو تھوڑی سی بیماری آئی تو روزہ موقع, تھوڑے سے مسافر بنے تو نماز چھوڑی. لیکن کربلا والوں کی شان ایسے نہیں بنی. قرآن پکار کے کہتا ہے کہ میرے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو. اب محبوب کی تربیت دیکھو. اللہ کے رسول حسین کریمین کو جنتی جوانوں کا سردار ایسے نہیں بنا دیا, اس لیے بنا دیا کہ دنیا والوں دیکھو میرے شہزادے وہ ہیں جو پیغام میں لے کر آیا تھا, اس کشتی کو کنارے حسین لگانے آیا ہے. صبر کی میں نے بات عرض کر دی. اتنا بڑا صابر کائنات میں بندہ کوئی بھی نہیں. چیلنج ہے میرا, ہے کوئی اتنا بڑا صابر؟ اب نماز کا عالم دیکھ لو. ایمانداری سے بتائیے, میں تنقید نہیں کر رہا, آپ سے فکر دے رہا ہوں. جب یہ جنازہ آپ نے اٹھایا, جتنوں نے پڑھا اس دن کی سب نے عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی عشاء کی نہیں پڑھی, سب نے نہیں, سب کی بات کر رہا. اچھا گھر والے ناراض نہ ہونا, میں کسی کے زخموں پہ نمک نہیں, آپ سے فکر دے رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ جب میت کو سامی میں اتارا, اپنے ہاتھوں سے مٹی کے سپرد کیا تو ہم وعدہ کر لیتے یا اللہ اب قضا ہم بھی نہیں کر رہے, کیونکہ منظر یہی ہے. لیکن پھر بھی یعنی ایک میت بندہ پوچھے تو بھائی جان آپ مسجد نہیں آئے تو کہیں گے جی مہمان بھی بڑے تھے, صدمہ بڑا تھا. بعض کہیں گے جی صدمے میں نگاہ لیتے رہے تھے, نماز نہیں پڑھ سکتے. ہوتا ہے, لیکن کیا تیرا میرا صدمہ پاک حسین سے بڑا, تیرا میرا صدمہ سیدہ زینب سے بڑا,
سبحان اللہ، جس کی جھوپ میں صرف 2 پھول، زینب کے باغ میں بس 2 ہی تو پھول تھے، دونوں ہی راہ خدا، اور محمد کی قربانی سجدہ زینب نے دی۔ اب آگے سی وقار بات یہ کرنی ہے کہ اتنے بڑے صدمے میں پاک حسین کی نماز کا عالم کیسا، اور جناب سے نیچے آتے زمین کربلا پہ اترے، یہ نیچے تشریف لاتے، گرتے نہیں، امام گرا نہیں کرتا، زینے سے نیچے تشریف لایا کرتا، اور پاک حسین تو وہ ہے جن کے گھر کی چادری جو ہے ملائکہ کرتے ہیں۔ آواز اسی وقت پاک حسین جب ذوالجلال سے نیچے تشریف، یہ آپ کے گھوڑے کا نام ہے، آپ تو ظالم ہو گئے، تباہ ہے پٹی پٹی، گرد سے اٹی اٹی، یہ کون سی شاکر، یہ کون شاہ سوار ہے، بلا یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ درود ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے صحابہ اکٹھے ہو جاتے، سونے نبی کا دیدار کرنا ہوتا تو ایک نظر امام حسن پہ ڈالتے، ایک حسین پہ ڈالتے، سونے نبی کی یاد تازہ ہو جاتی۔ آج زمین کربلا پہ تشریف لائے تو سامنے بیٹھ گئے، دشمن دوڑ کے آیا، آخری میرے جملے دو، آپ نے پوچھا شمر بتا وقت کیا ہے، یہ اتنا بڑا درد بھرا جملہ سینہ چھلنی کر دیتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت اتنے بڑے، اس نے کہا تیرے نانے کی امت کے خطیب ممبروں پہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے سر حسین کٹا ہے، مقامی شہادت ملا، لیکن غم یہ ہے کہ نعرہ تکبیر کی گونج میں کٹا۔ سمجھو اس جملے کو، پاک حسین نے پوچھا وقت کیا ہے، جب پتہ چلا نماز کا، اپنے تھوڑا پیچھے ہٹ جا، جو مرضی کر لینا، مجھے بھی سجدہ تو کرنے دے۔ قرآن کی آیت انتظار میں تھی کیونکہ جامع ماں نے اس کی تفسیر کرتا، صبر کی انتہا کر کے کربلا والوں نے بتا دیا صبر کیا ہے۔ اب نماز رہتی تھی ادا کر کے بتا دیا کہ نماز کیا ہے۔ سبحان اللہ، سر زمین پہ رکھا، میری جملوں میں آگے سکت نہیں، ایک پیغام دینا تھا، وہ پیغام یہی ہے، جب پاک حسین نے سر انور زمین پہ رکھا، یہ پیشانی تیری میری نہیں، نبی نے چومی ہے۔ یہ زبان وہ نہیں جو آپ سبحان رب جلالہ پڑھ نہیں پڑھتے، ہم بھی ہیں، یہ زبان وہ ہے جس کو پاک نبی نے اپنے منہ میں دے کر چوسا بھی ہے، اپنی دے کر چوسایا بھی ہے۔ اور یہ ہاتھ وہ نہیں زمین پہ لگے جو تیرے میرے ہیں یا عام انسان کے ہیں، یہ ہاتھ وہ ہے ننھے ننھے تھے تو رسول اکرم نے پکڑ کر کہا بیٹا اوپر آ جا۔ وجود نبوت لیٹا ہوا ہے، پاک حسین نے قدموں سے چل رہا ہے، سینہ مصطفیٰ پہ آ جا، سینے سے سینہ لگا کر فرمایا بیٹا منہ میرے قریب کرنا۔ منہ جب قریب کیا فرمایا زبان منہ مبارک کھولو، کھولا تو اپنی زبان منہ میں دے، اوپر سے دونوں بازو ایسے کر کے دبا دیا۔ یہاں لفظوں میں تو محبت میں نہیں بتا سکتا کہ سونے نبی نے کتنی کی ہوگی، جتنی کی ہوگی اتنی کو بیان کر سکتا۔ یہ وہ آج یہ جو تو زانو زمین پہ لگے کوئی عام نہیں، یہ تو رسول اللہ کے سینے پہ لگتے، یہ کوئی ہاتھ عام نہیں، یہ زلف مصطفیٰ کو پکڑ کر چلنے والے آقا کریم کمرے میں، پاک حسین پیٹھ پہ، آقا کی کونیاں زمین پہ، گھٹنے زمین پہ۔ آپ فرماتے بیٹا سواری کیسی ہے، سرکار کمرے میں جھولا دے رہے ہیں، فاروق اعظم کی نظر پڑتی گلی میں، پاک حسین کندھے پہ، آپ کہتے واہ بیٹا تو یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ نبیوں کا سلطان ہے۔ سلطان الانبیاء بولے فرمایا عمر تو نے مجھے دیکھا، اوپر والے کو بھی دے، اوپر والے کے لوگ وہ کتنی شان والا ہے، اگر میں نبیوں کا سلطان ہوں تو دیکھ یہ کون ہے، یہ میرا پاک حسین ہے۔ اسی وقت آپ نے پھر جب سجدہ کیا ہوگا، زمین کربلا ایک دو نہیں، اے سی کی ٹھنڈک میں نہیں، 71 لاشوں کے جرم میں۔ اب پھر پیچھے پاک بیویاں خیموں میں، پھر کربلا سے چل کر شام سے مدینہ شریف کا سفر بھی نظر میں ہے۔ اس وقت بھی علی کا لال ڈگمگایا، نماز سے غافل نہیں ہوا۔ آپ نے جب پڑھا ہوگا سبحان ربی الاعلی، میں کہتا ہوں حمد خدا کو بھی وجد آیا ہوگا۔ آج کس نے نعرہ مستانہ لگایا ہوگا کہ ملائکہ کے اندر بھی یہ جو کہتے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تقدیس کے لیے کافی ہے۔ آج وجد میں آ کر کہتے ہوں گے مالک پتہ یہ چلا ہے کہ تیری حکمتوں میں سے حکمت ایک حسین بھی تھا کہ جس نے کربلا میں تیری تسبیح کرنی تھی، نہ پہلے کسی نے کی نہ ایسی کوئی کر۔
قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، آخری میرا ایک جملہ وہ ٹائم ہو گیا. اب آپ کہیں گے تھوڑا آگے چلو، لیکن میں بات ہی کو نہیں کروں. یہ میرا کمال نہیں، یاد رسول کی نوکری کا کمال ہے. سبحان اللہ. مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ یہ بڑے پیارے بھائی ہیں، کیونکہ اب شاید میں انہیں یاد نہ رہا ہوں. ان کا تقاضا ہوتا ہے نا، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اب آگے سی بتا مولانا روم ایک بڑی پیاری بات ہے. کیا کہتے ہیں کہ سلطان محمود اور ایاز دونوں بادشاہ وزیر کا بڑا تعلق ہے. تو سلطان محمود نے ایک دن وزیروں کی، آج کے وزیروں کے نہیں، اس قوم کے جی بٹھا کر میں ایک تمہ لیا. تمہ لے کر ایک وزیر کو دیا، کھا لے. بابے نے بڑی کمال کی بات کہی. اس نے تھوک دیا، کڑا ہوتا کون تھا، دوسرے کو دیا، اس نے بھی تھوک دیا، تیسرے نے بھی تھوک دیا. تمہ چلتے چلتے ایاز کے پاس آیا. آپ کو پتا ایاز کون تھا؟ یہ سید تھا. ایاز کے پاس جب آیا تو اس نے بڑے نا محبت سے کھا لیا. سارے وزیر گھور کے دیکھنے لگے، کہا بھائی تو کیسے کھا گئی، کڑوا ہے، کوڑا نہیں لگا. ایاز نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ پاؤں کے نیچے دبائے تو منہ بھی کوڑا ہو جاتا. اس نے کہا کھایا کس لیے، بس گفتگو کا یہ خلاصہ. اس نے کہا میرے اور تمہارے اندر فرق یہ ہے، تم تمہ دیکھتے رہے، میں تمہ پکڑانے والا ہاتھ دیکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. شان حسین. زندہ باد. تم نے تمے کو دیکھا، سبحان اللہ. وہ کڑوا تھا. میں نے تمہ پکڑانے والا ہاتھ دیکھا، جس ہاتھ سے مجھے میٹھا ملا، انعامات ملے، ہیرے ملے. کیا فرق پڑتا ہے تمہ آ گیا ہے. تمہیں اعتراض تو نہ کرو. مولانا روم فرماتے ہیں اے بندہ انسان، رب کی طرف سے امتحان آئے تو شکوہ نہ کرنا، اس کی نعمتوں کی طرف دھیان کر. اس کی میں منتل آسان. یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، بھائی سامنے کھڑے ہیں. رات کھل گیا کہ یہ یوسف ہے، ہم بھائی، ہم نے کنویں میں گرایا، ہم نے مارا، کھوٹے سکوں سے بیچا. جب رات کھلی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. وہ بھی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. کہا اپنے منصب کو دیکھ کر نا فیصلہ کر. یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرماتے لا تثریب علیکم اليوم. بھائیو میں تم سے آج، علامہ صاحب نے آسانی کے لیے جملہ بولا بدلا، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ میں مینا بھی نہیں مارا. ہوتا ہے نا برابری کی سطح. فرمایا لیکن تانا مار. ہماری معاشرے میں کیا ہے جی میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اٹھتے بیٹھتے یار تیرا ابا میرا بیبی سی پتر میرا گھر ایک بھی تواڈے گھر دانے کوئی نہ صحیح دیتے وہ جیتا جینا. تیرا ابا جڑا بہت چنگا سی، بہت کسی کو نہیں سی منگدا، پر میرے کو آ جاوے آئے تو منگ لیندا سی. یہ تانا نہیں. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائیو میں بدلہ تو دور کی بات ہے، ایسا جملہ بھی نہیں بولوں گا جس سے تمہارا دل ٹوٹ جائے. دوستو بزرگوں، اللہ کی نعمت کو دیکھیں تو امتحان آسانی سے گزرتا ہے، اور تکلیف دکھ میں آل رسول کی طرف پلٹے تو پھر امتحان آسانی سے. میں دعا کرتا ہوں میرا مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نوجوان مرحوم کے جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کو بادشاہت رکھے. میرے دل کا بابا کر گیا، لوگوں کی خدمت کر گیا، آج یہ پھل کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو بندہ ناچاری چیز سے امدد سامد کوئی خطا ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سے بھی، اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی. اور کوئی بات پسند آئی ہو تو یہ میرا کمال نہیں، یہ عطا ہے کسی کی، ورنہ اے منصور خاک کمال مجھ پہ ہنر ہے. یا رسول اللہ اپنے رخ کا اسیر رہنے دیں، مفلسی میں امیر رہنے دیں، اس بادشاہت کا کیا اعتبار، احتیاطاً فقیر رہنے دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق